بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی۔ خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت پوری دنیا ظلمت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، رب کائنات نے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو نور ہدایت پہنچانے کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا، اور اس کے مرکزی شہر مکہ کے معزز ترین قبیلہ قریش کے خانوادہ بنو ہاشم میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جزیرہ نما عرب میں خاندان قریش کی سعادت اور عزت خانہ کعبہ کی تولید کی وجہ سے تھی۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند قدوس کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں کی دعا سے بہت جلد شہر مکہ کے جو بے آب و گیا وادی تھا کو رونق بخشی۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم اس کے قریب و جوار میں آ کر آباد ہوا۔ اس قبیلہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ان سے 40 پشت نیچے ایک بزرگ عدنان پیدا ہوئے، جن کے نام سے شمالی عرب میں آباد ان کی نسل بنو عدنان کہلائی۔ ان سے 10 پشت نیچے ایک بزرگ فہر بن مالک تھے، جن کا لقب قریش تھا، اور ان کی نسل قریش کہلائی۔ خانہ کعبہ کی تولید پہلے بنو جرہم کے پاس تھی، جو آل اسماعیلی کے نانہالی رشتہ دار تھے۔ بعد میں آل اسماعیل نے خود بیت اللہ کا انتظام سنبھال لیا۔ فہر کی نسل سے قصہ بن کلاب نے مکہ کی ریاست کو منظم کیا، اور قریش کو اطراف سے مکہ سے عرب سے مکہ میں جمع کیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جد اعلیٰ عبد مناف اس کا بیٹا تھا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے عبد شمس کی اولاد اس کے بیٹے امیہ کے نام سے بنو امیہ کہلائی، جبکہ دوسرے بیٹے ہاشم نے حاجیوں کی خدمت اور ان کے لیے پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری سقایا اور رفادہ کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ اس نے نجاشی حبشہ اور کیسر روم سے خط و کتابت کر کے قریش کے ٹیکس معاف کرنے کا بھی فرمان حاصل کیا، نیز مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقات کر کے ان سے معاہدات کیے۔ اس کی پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی تمام بنو ہاشم کا بہت احترام کرتے تھے۔ ولادت با سعادت۔ ہاشم کی شادی ان کے سفر شام کے دوران بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے ہوئی، لیکن اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے بچے عامر عرف شیبہ کو اس کے چچا مطلب نے پالا، اس لیے اسے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے پناہ عزت دی، اور وہ مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ان کے 10 یا 12 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام عبداللہ تھا، جن کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی لڑکی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے چند ماہ بعد عبداللہ انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ امید سے تھی، آپ سسرال ہی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 ربیع الاول سن عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح کے وقت ایک فرزند عطا فرمایا۔ عبد المطلب کو جب پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی خوشی بچے کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، جناب باری تعالیٰ میں دعا کی، اور اپنے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہادی برحق رہبر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو پہلے ہی خواب میں اس بچے کی پیدائش کی بشارت مل چکی تھی۔
اور فرشتے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر تھی، جو خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے قائد کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ ابتدائی 6 ماہ تک آپ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جو قبیلے بنو حوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے متعلق تھی۔ اس رواج کا مقصد بچوں کو فصیح لسان بنانا اور ان میں عربی تمدن کو برقرار رکھنا تھا۔ آپ کے بچپن کے جو واقعات آپ کو یا آپ کے رضائی بھائی کو یاد تھے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزول محسود کی برکت سے مائی حلیمہ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ ان کے جانوروں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے صرف اسی پستان سے دودھ پیا جو کہ مائی حلیمہ نے سب سے پہلے آپ کے منہ میں ڈالا۔ دوسرا پستان مستقل طور پر اپنے بھائی رضائی بھائی حمزہ کے لیے چھوڑ دیا۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ واپس لائیں، لیکن اسی وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ مائدہ نے دائی حلیمہ کے اصرار پر آپ کو واپس بھیج دیا۔ چنانچہ آپ نے ابتدائی 5 برس صحرا میں ہی بسر کیے۔ اسی عرصہ میں ایک کھلی فضا میں ان کی پرورش ہوئی اور آپ نے خالص عربی زبان سیکھی، جس کا بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فخر سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں۔ آپ کا اور آپ کی والدہ کا قیام کچھ دیر یثرب میں بھی رہا، جہاں آپ نے پیراکی سیکھی۔ اس کے بعد آپ ابوا میں ٹھہرے، جہاں آپ کے نانیحال کا قبیلہ رہتا تھا اور جہیں آپ کی والدہ مائدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے کندھوں پر تھی۔ انہیں آپ کے والد عبداللہ سے بھی بہت محبت تھی اور آپ سے بھی ان کی محبت شفقت کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، حتیٰ المکان وہ آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، لیکن اللہ کی حکمت کے حضرت عبد المطلب کی عمر نے وفا نہ کی اور صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات ہو گئے۔ اب اس 8 سالہ در یتیم کی پرورش چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ وہ تجارتی سفر میں اپنے اس عزیز بھتیجے کو ساتھ ہی رکھتے تھے۔ غلہ بانی۔ لڑکپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے وہ بنو سعد کی بکریاں چرا چکے تھے۔ آپ نے خود اس کا ایک دفعہ تذکرہ فرمایا تھا، جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو یبیر کھایا کرتا تھا۔ حرب فجار میں شرکت۔ آپ کی جوانی کے دور میں اہم واقعات میں سب سے پہلے ایک جنگ میں شرکت قابل ذکر ہے، جو حرام مہینوں میں جن میں جنگ کرنا دین ابراہیمی اور اسلام کی روح سے ممنوع ہے میں لڑی گئی اور اس لیے فاجروں کی جنگ یا حرب فجار کے نام سے معروف ہے۔ اور جنگ میں بنو کنانا، جن میں قریش بھی شامل تھے، اور بنو حوازن کیس اعلان ایک دوسرے کے خلاف لڑے۔ کیونکہ قریش حق پر تھے، اس لیے آپ نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں آپ نے تلوار کسی پر نہ اٹھائی اور ذاتی حیثیت سے حرام مہینوں کا احترام رکھا۔ حلف الفضول۔ عرب کے قبائلی نظام میں جاہلانہ رسوم و عادات نے سرزمین عرب کا سکون درہم برہم کر ڈالا تھا۔ حجاز میں بھی جو تمام عربوں کا مذہبی مرکز تھا،
ڈاکہ زنی کی وارداتوں سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ طاقتور کمزور کے مال کو بلا تکلف ہڑپ کر جاتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حلف الفضول کا سبب بنا۔ ایک تاجر مکہ آیا جس سے آس بن وائل نے بہت سا مال خریدا، لیکن جب اس نے قیمت مانگی تو اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ سرداران قریش نے آس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے کوہ ابو قبیس پر چڑھائی کر دی اور انصاف طلب کیا۔ اس پر بعض قریشی سرداروں نے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب پیش تھے، مختلف قبائل کو باہمی امن و سکون کے معاہدہ پر دستخط کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس کی روح سے بنو زہرہ بن بنو تمیم اور قریش نے عہد کیا کہ ملک میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا، مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، غریبوں کی امداد کی جائے گی اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی، اور کوئی شخص ظلم کرے مکہ میں نہ رہ سکے گا۔ آس بن وائل کو اس اجتماعی فیصلے کے سامنے جھکنا پڑا اور اس نے تاجر کی رقم ادا کر دی۔ اس معاہدہ نے سرزمین حجاز میں امن و سکون بحال کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول اسلام کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس قسم کا معاہدہ ہو تو میں اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ تجارت۔ خاندان قریش کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ نیز یمن اور شام کی حکومتوں نے قریشی قافلوں کا تجارتی ٹیکس معاف کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لیے تجارت کے پیشہ میں بہت کشش تھی۔ ان کے قافلے ان دونوں ملکوں کی طرف جاتے۔ وہ سرزمین عرب کے بسنے والوں کو بھی ان کی ضروریات مہیا کرتے اور شام کے لوگوں کے لیے یمن سے وہ ضروریات زندگی لے کر جاتے جو مشرقی ممالک کی پیداوار ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جوان ہونے کے بعد تجارت ہی کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ نہایت کامیاب تاجر تھے۔ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور آپ کی اس صفت کی وجہ سے مکہ کے تاجر آپ کو بخوشی سرمایہ مہیا کرتے تھے، اور لوگوں کے علاوہ حضرت صاحب نے آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنا شریک تجارت بنایا۔ وہ آپ کی ذہانت سے اس حد تک متاثر تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کر لیا کہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نہیں کہتے۔ کچھ دیر تک آپ نے قیس بن صائب مخزومی سے مل کر بھی تجارت کی۔ تجارت میں وعدہ خلافی عام ہوتی تھی، اور اس کو تاجر طبقہ اپنا بڑا عیب بھی نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے ایفائے عہد پر بھی اب تک گواہ ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کوئی معاملہ طے کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، لیکن وہ گھر جا کر وعدہ بھول گیا۔ تیسرے روز اچانک اسی جگہ سے گزر ہوا تو یہ تاجر امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر سخت ندامت ہوئی۔ شادی۔ تجارت ہی کے سلسلے میں آپ نے شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں تجارتی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جنہوں نے آپ کی ایک غلام مجسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سفر میں مجسرہ آپ کی حسن اخلاق، پاکیزگی کردار اور ایمانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے سفر کے واقعات سنائے اور آپ کی بے حد تعریف کی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم منافع اور زیادہ بکری کے اصول پر کئی مرتبہ مال خریدا اور کئی مرتبہ بیچا۔
اس لیے منافع پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ آپ مال بیچنے سے پہلے گاہک کے سامنے اس کے تمام نقائص کو بھی گنواتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکیٹ میں اعتبار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مجسرہ نے بہت سے مجازات کا بھی ذکر کیا اور اس نے راستے میں دیکھے تھے۔ ان چیزوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حد تک متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے اس کو منظور کر لیا اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا یہ پہلو بہت پرکشش تھا کہ آپ نے 25 برس تک اپنی جوانی کو بالکل بے داغ رکھا، اور اس ماحول میں جہاں عشق بازی اور بدکاری فخر کیا جاتا تھا، آپ کا طرز عمل نہایت ممتاز تھا۔ 25 برس کی عمر میں شادی بھی کی تو مکہ کی نو عمر اور شوخ لڑکیوں میں سے رشتہ منتخب کرنے کی بجائے 40 سال کی ایک ایسی بیوہ کو اپنا رفیقہ حیات بنا لیا جس کو شرف نسبی، ذاتی اور سیرت و کردار کے لحاظ سے امتیاز حاصل تھا، اور جنہیں پاکیزگی کی سیرت کی وجہ سے طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ان کی اسی پاکیزگی کی کردار نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح بنا دیا۔ انہوں نے حضور کو شادی کا پیغام بھیجا۔ شادی کے بعد آپ نے سرداران قریش کی موجودگی میں اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر خیرات کی۔ آپ کی دائیا حلیمہ بھی اس دوران مکہ آئیں اور آپ نے انہیں 40 بھیڑیں دیں۔ مکہ میں قحط پڑا تو حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بھوکوں کی جانیں بچائیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا نے دوسرے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ان کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ زید بن حارث اس وقت بالکل نو عمر تھے۔ انہوں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حد تک مداح ہو گئے جب ان کا باپ حارث ان کو لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے جو ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے۔ دونوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ہجرت کی، لیکن سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سب باپ ہی کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ فراست کا مظاہرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت کو خستہ ہو جانے کی وجہ سے آج سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا
اور پتھر کندھوں پر اٹھا کر لاتے رہے۔ جب حجرت الاسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبائل اس سعادت کو حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ چنانچہ ان کے درمیان تنازع اس حد تک طول پکڑ گیا کہ تلواریں کھنچ گئیں اور قریب تک خون کی ہولی کھیلی جائے۔ تاہم ایک معمر بزرگ بنو امیہ میں بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص کل صبح سے سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا تو اس کے فیصلے کو سب قبائل مانیں گے۔ خوش قسمتی سے اگلے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو قبائل شغوف نے بالاتفاق کہا امین آ گیا، ہم سب اس کے فیصلے رضامند ہیں۔ چنانچہ آپ نے سب کے جذبات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ایک نہایت حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک چادر بچھائی اور حجرت الاسود کو اٹھا کر اس پر رکھا۔ اس کے بعد آپ نے تمام قبائلی سرداروں سے کہا وہ اس چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اور اس مکان پر لے چلیں جہاں آپ کو نصب کرنا درکار ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبائل کو سعادت میں حصہ مل گیا اور قتل و غارت کا خطرہ ٹل گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے اپنی صدقات و امانت کا لوہا منوا لیا تھا۔ وہ انتہائی خدا طرف فیاض، شجاع و متین اور باحیا انسان تھے۔ آپ کی سیرت اور بد اخلاقی کسی بھی دھبے سے پاک تھی۔ وہ ان تمام جگہوں پر جانے سے پرہیز کرتے جہاں فواہش کا ارتکاب کیا جاتا۔ میلے ٹھیلے جہاں غلط حرکات ہوتی آپ کو قطعی پسند نہ تھے۔ دستان گوئی کی مجالس میں بھی آپ شریک نہ ہوتے۔ آپ کو شرک سے نفرت تھی۔ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہونا تو کجا آپ کوئی ایسا کھانا بھی تناول نہ فرماتے جو کسی بت کے آستانے پر چڑھاوے کے طور پر پیش کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے داغ و کردار کی حامل اس شخصیت کی شہرت یہ تھی، لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی صالح جوان دیکھنا ہو تو ابن عبداللہ کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی قبل از نبوت کی 40 سالہ زندگی کو چیلنج و دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ: آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے اوپر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟